السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں اسی طریقے سے قاعدے میں تسبیحات کے علاوہ جو مسنون تسبیحات ہیں، مثلا سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے علاوہ اگر ہم کوئی دعا کریں تو کیسا ہے؟ یعنی عربی میں دعا کریں تو یہ کیسا ہے، کیا کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے وتر وغیرہ پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، یعنی تنہا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی نماز میں رکوع میں سجدے میں وہ دعائیں کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد، مثلا رکوع میں رکوع کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد دعا کر لے، اسی طریقے سے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایسی دعا کرنی چاہیے جو مخلوق کے کلام کے مشابہ نہ ہو، انسانوں سے وہ چیز نہ مانگی جا سکتی ہو۔ مثلا ایسی دعا کوئی کرنے بیٹھ گیا کہ اللہ میری فلاں عورت سے شادی کرا دے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ دعا کرنے لگ گیا اے اللہ مجھے 100 روپے دے دے، 200 روپے دے دے، یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ عربی میں دعا کرنی ہے اور وہ دعائیں کرنی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اسی طریقے سے بہت ساری احادیث سے دعائیں منقول ہیں، دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو کر سکتا ہے، ان دعاؤں کو مانگ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تو عربی میں دعا کر لینی چاہیے، عربی ہی میں دعا مانگ سکتا ہے۔ اگر کسی اور زبان میں دعا مانگے گا، مثلا کوئی اردو جاننے والا ہے یا انگلش جاننے والا ہے، وہ انگلش میں دعا مانگ رہا ہے یا اردو میں دعا مانگ رہا ہے، اسی طریقے سے کسی اور زبان میں دعا مانگ رہا ہے عربی کے علاوہ، تو بالکل نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، چاہے وہ انہی دعاؤں کو مانگ رہا ہو جو احادیث سے ثابت ہیں۔ مثلا اللہم انی اسألک الجنہ، اس دعا کو وہ اردو میں مانگ رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نفل نماز میں اور دیگر ایسی نماز جس کو تنہا پڑھ رہا ہے اس میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، عربی میں مانگے اور وہ دعائیں مانگے جو آپ سے ثابت ہیں، منقول ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھا رہا ہے، فرض نماز اگر پڑھا رہا ہے یعنی امام، تو امام کے لیے رکوع اور سجدے میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، صرف رکوع اور سجدے کی تسبیحات پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر مقتدی حضرات کا یہ کہنا ہو اور ان کی تمنا ہو کہ رکوع اور سجدے لمبے ہو جائیں، یعنی امام کے جو مقتدی ہیں ان کی تمنا اور ان کی خواہش یہ ہو کہ نماز بہت لمبی ہونی چاہیے اور نماز کے جو رکوع اور سجدے ہیں وہ اچھے خاصے لمبے ہونے چاہیے، تو اب امام بھی رکوع اور سجدے کی تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد وہ دیگر دعائیں مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عام حالات میں امام کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، وہ صرف رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہی پر اکتفا کرے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بات اور کہ نماز کے علاوہ بھی سجدے میں دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کو دعا مانگنی ہے اور وہ سجدہ کر کے سجدے کی حالت میں دعا مانگے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ لیکن ہاں نماز کے بعد فوراً سجدہ کرنا، چونکہ بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرا یا اپنی پوری نماز اس نے مکمل کر لی، پھر فوراً ہی وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔
اگر دعا مانگنی ہے نماز کے فوراً بعد تو بغیر سجدے کے مانگ لے، یا پھر تنہا نماز کے سجدے میں مانگ لے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے سجدے میں وہ دعا مانگ سکتا ہے تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔